کے بچے بچے کو ازبر ہیں کیا کہ حسین منی وانا من الحسین فتیق الہند علامہ شباب نقل صاحب اللہ تشریف لائیں آپ حضرت درخواست ہے کہ بلندترین صلوات ارشاد فرمائیں. اور جلوس شاید ادھر سے گزرنے والا ہے یا گزر رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے سے، جس کی آوازیں تیز تیز ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں. یہ ماتمی نہیں شہر ادا کے راہی ہیں، یہ ماتمی نہیں شہر ادا کے راہی ہیں. ملا قدم سے قدم یا حسین کہتا چل، ملا قدم سے قدم یا حسین کہتا چل. تو یہ ادھر سے جو آوازیں جلوس کی آ رہی ہیں وہ یا حسین کی آوازیں ہیں، اور یہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ یا علی کی آوازیں ہیں. باہر بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، اندر باپ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن میرا عنوان خطابت وہی ہے جس کا ذکر باہر ہو رہا ہے. یعنی باہر بھی حسین حسین ہو رہا ہے، اندر بھی حسین حسین ہو رہا ہے. بلندترین صلوات ارشاد فرمائیں. کیا ہوتا ہے مل کے بولے پوری طاقت سے بولیں. مولا کائنات آپ سے خوش ہوں جو لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان سے بھی خوش ہوں جو جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لبیک یا حسین کا نعرہ ہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے. عزیزان محترم، میں نے جن کلمات کو سرنامہ سنن قرار دیا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے. آخر اتنی مشہور حدیث کو میں نے سرمایہ سخن کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مشہور چیزیں، معروف چیزیں ہم سے جس قدر انتفاع اور انہماک کا مطالبہ کرتی ہیں، ہم ان پر اتنا غور و خوض نہیں کرتے. تو بات دیکھیں، سامنے کی حدیث ہے مگر معنی و مفاہیم کا ایک دریا ہے جو اس کے اندر موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ایک طبقہ ایسا ہے عالم اسلام میں جو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اسلام سے حسین ہیں اس لیے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے ہوتا ہے، اس کا تعارف اس کے بزرگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. مگر دوسرا کلمہ حدیث کا سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نواسے ہیں، اور حسین سے پیغمبر اسلام ہو؟ تو عزیزان محترم، میں واضح کرتا ہوں کہ کس طرح سے حسین سے رسول ہیں. تشریف لائیں بلندترین صلوات فرمائیں. علامہ ہمارے حضرت مہدی صاحب قبلہ، علامہ رفیع حضرت صاحب قبلہ اور تمام علماء ہیں. اب یہ بعد میں فاتحہ پڑھوانی تھی، نہیں بات بعد میں درمیان میں اس فاتحہ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. تو آپ دیکھیں کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں. اب مجھے یہ عرض کرنا ہے. اب عزیزان محترم، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تو ادب کا طالب علم ہوں، ادبی بستیوں کی سیر کراؤں گا کہ آج مرزا غالب کا نام کون ہے ادب کا طالب علم تو نہیں جانتا. غالب پوری دنیا میں مشہور ہے. کیوں مشہور ہیں؟ اپنے علمی فن پاروں کی وجہ سے. ایسی غزلیں کہیں کہ غزل کے جادے پر ایک ایسا نقش قائم کیا کہ ان کے بعد نہ ان سے پہلے کوئی شاعر کر سکا. تو اپنی منفرد منہاج اور منفرد مزاج کی وجہ سے غالب اردو ادب میں غالب ہیں. غالب کے 7 بیٹے پیدا ہوئے،
समझ जाता हूँ, सातों बेटे मर गए, जिंदा एक नहीं रहा। हमारे यहाँ एक कुलिया कायम कर लिया गया है कि बेटों से नस्ल चलती है। देखे बेटे नाम जिंदा रखते हैं बाद में, तो गालिब ने बातिल कर दिया इस कुलिये को कि 7 बेटे वे सातों मर गए, बेटे मर गए, ये गालिब जिंदा है। नाम जिंदा बेटों से नहीं, इल्म से रहता है। नाम जिंदा फन से रहता है, नाम जिंदा टैलेंट से रहता है। पूरी तरह जो चाहता हूं जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है कि गालिब के सातों बेटे मर गए, मगर नाम गालिब का आज भी जिंदा है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ गालिब के हमअसर थे, कहते हैं कि रहता कलम से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। रहता कलम से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, समझ जो है ना, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त, उसके बाद फिर नाम मिटने लगता है, खत्म होने लगता है। तो अभी का नाम किससे जिंदा रहता है? फन पारे से। आज मीर अमीर सल्लल्लाहु मकाम उनको सारी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? उनकी औलाद की वजह से नहीं, उनके मर्सियों की वजह से। काम मुहर्रम आता है, फौरन मर्सिए, कभी अनीस के मर्सिए, कभी रबीब के मर्सिए। तो दबीब जिंदा है तो अपने मर्सियों की वजह से, अनीस जिंदा है तो अपने मर्सियों की वजह से। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़े। इमरान कैसर अरबी ज़बान का शायर, अगर आप जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी अरबी शायरी की वजह से। अगर मुतनब्बी जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी अरबी शायरी की वजह से। अबुल कासिम फिरदौसी जिंदा है तो क्यों जिंदा है? शाहनामे की वजह से। हाफिज जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी गज़लों की वजह से। ज़ौक़ जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने कसीदों की वजह से। कबीरदास जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने दोहों की वजह से जिंदा है। शेक्सपियर जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपने ड्रामों की वजह से। मिल्टन जिंदा है तो क्यों जिंदा है? अपनी शायरी की वजह से। तो ये सारे लोग क्यों जिंदा हैं? अपने अपने फनकारों की वजह से। अब अज़ीज़ान मोहतरम तशरीह कर रहा हूँ हुसैन बिनती वाना बिन हुसैन की, वाना बिन हुसैन। अपने ध्यान में रखिएगा, ये सारे शायर कैसे जिंदा हैं? अपने फनकारों की वजह से। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आलम तसव्वुर में आइए, ख़यालात की दुनिया में आइए और यूं अपने ज़हनों में एक तसव्वुर लाइए कि जैसे कोई खूबसूरत लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ अदीबों शायरों की जिनका मैंने जिक्र किया है, किताबें रखी हुई हैं। और ये किताबें वो किताबें हैं, ये फनपारे वो फनपारे हैं जो अभी शाया नहीं हुए हैं। तसव्वुर कीजिए, अभी शाया नहीं हुए हैं। अनीस के वसीये मखतूते की शक्ल में हैं, शेक्सपियर का ड्रामा मखतूते की शक्ल में है, गालिब की गज़लें मखतूते की शक्ल में है, फिरदौसी का शाहनामा मखतूते की शक्ल में है, और इसी तरह से कबीरदास का तो होगा मजमुआ मखतूते की शक्ल में है। तो ये सारी किताबें रखी हुई हैं। अचानक इस किताब खाने में आग लग गई। मिलकर बोले अली 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 अली
علی نکل گیا اور اپنے مقام تک پہنچ گیا. آپ حضرات توجہ ہاتھ چاہتا ہوں. میں کر رہا تھا کہ ان سارے فنکاروں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے اصل مجموعے ابھی چھپے نہیں ہیں, شائع نہیں ہوئے ہیں. ایک کتاب گھر میں کتب خانے میں رکھے ہوئے ہیں. اچانک کتب خانے میں آگ لگ گئی. اب جو آگ لگی تو سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے کہ علمی اثاثہ جل رہا ہے, کتب خانہ جل رہا ہے, اور کفے افسوس مر رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر کے ہائے کیا علم کا خزانہ ہے جو جل رہا ہے. اور کوئی اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کرے تو کیا یہ کتابیں بچ جائیں گی؟ توجہ چاہنا بھائی, آپ کے افسوس کرنے سے یہ خزانہ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا نا. تو ایک جیالہ اپنی جان کی بازی لگا کر اس جلتی ہوئی آگ میں گھس گیا. وانا من الحسین سمجھا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. وہ جیالہ اندر گھسا اور اس نے دیکھا حافظ کا دیوان سنبھالا, انیس کے مسئلے سنبھالے, شخصیت کا ڈرامہ سنبھالا, غالب کی غزلیں سنبھالی. توجہ ہے نا, سارے فنکاروں کے احساسے کو سمیٹا اور سمیٹ کر جلدی یاد سے باہر لے کر آ گیا. اس نے ساری کتابوں کو بچا لیا. یہ ساری کتابیں کیسی ہیں؟ غیر مطبوعہ, نان پبلش ورک, ابھی شائع نہیں ہوا ہے, ابھی چھپا نہیں ہے. اصلی مقطوطے تھے, اب اس نے وہ بچا لیے. اب انصاف سے بتائیے, آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, پورے ہندوستان سے آئے ہیں مولا کے عزادار, سب سے سوال کرتا ہوں انصاف سے بتائیے مجھے کہ اب غالب اپنے دیوان کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے غالب کا دیوان جلنے سے بچا لیا؟ شیکسپیئر اپنے ڈراموں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے دیوان کو جلنے سے, ڈراموں کو ان کے جلنے سے بچا لیا؟ انیس کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے مخفیوں کو جلنے سے بچا لیا. کبیر داس کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے دوہوں کو جلنے سے بچا لیا. فردوسی کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ جس نے ان کے شاہنامے کو جلنے سے بچا لیا. حافظ کس لیے زندہ ہے؟ جس نے نوجوان نے ان کی غزلوں کو جلنے سے بچا لیا, اس کی وجہ سے. توجہ ہے نا. تو یہ سارے کے سارے فنکار کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ اس نوجوان کی وجہ سے جس نے ان کے اصل مخطوطوں کو جلنے سے بچایا, پبلش کرا کے لوگوں تک پہنچایا کہ لوگ جان پائے کہ حافظ کون ہے, فردوسی کون ہے, انیس کون ہے, ملٹن کون ہے, شیکسپیئر کون ہے. عزیزان محترم, یہی مسئلہ تھا. 10ویں محرم تھی, سن 60 ہجری, کربلا کا میدان, یزیدیت کی چلتی ہوئی آگ, یزیدیت کی چلتی ہوئی آگ, اور اس آگ میں کتب خانہ اسلامی جس میں آدم کی نبوت بھی تھی, جس میں نوح کی نبوت بھی تھی, ابراہیم کی نبوت بھی تھی, اسماعیل کی نبوت بھی تھی, اسحاق کی نبوت بھی تھی, شموئیل کی نبوت بھی تھی, مصطفیٰ کی نبوت بھی تھی. وہ ساری نبوتیں اس کتب خانہ اسلامی میں رکھی ہوئی یزیدیت کی آگ میں جلنے جا رہی تھی کہ حسین ابن علی نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے خون کی بازی لگا کر, اپنی جان کی بازی لگا کر, اپنے خون سے اس یزیدیت کی آگ کو گلزار کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان ساری نبوتوں کو بچا لیا. تو سنیے, اب خالی مصطفیٰ حسین سے نہیں ہے, آدم بھی حسین سے, نوح بھی حسین سے, عیسیٰ بھی حسین سے, موسیٰ بھی حسین سے, یہ ساری نبوتیں میرے حسین سے. بولے تھا زہرا کے شوہر
حسنین کے بابا نیما کا سمندر ایک عرش بری پر نعرہ حیدری. تو یہ ساری نبوتیں میرے حسین سے ہیں. حسین آپ نے رکھا کرم رسالت کا، جہاں میں مثل نہیں آپ کی عبادت کا، ہوا ہے ایسا اثر آپ کی شہادت کا. اب تک اب نہ اٹھے گا سوال غیرت کا. چراغے دین محمد جلا گئے حسین، یزیدیت کو جہاں سے مٹا گئے. کبھی تو نور کی تصدیق نہ خدا ہے حسین، دل رسول ہے اسلام کی بقا ہے حسین، یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہے حسین، فقارے سجدہ پیغمبر خدا ہے حسین. حسین کیا ہے یہ ہم جیسا کوئی کیا جانے، حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے. صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد. معصوم بچے کی آواز چھوٹا بچہ یہ ہے تنگیر. لبیک کیا حسین، پھر سے بولے لبیک کیا حسین. کیوں بلاؤ بچے کو؟ دیکھیے چھوٹا سا بچہ نعرے لگا رہا تھا، آپ نے دیکھا دیکھیے سامنے بچاؤ بیٹا یہاں سے لگاؤ، پھر میں تمہارے بارے میں بولوں گا. یہ دیکھیے ماں کی تربیت بولتی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ، اس کو ہم نے بتایا نہیں کہ نعرہ لگاؤ، اس کو کسی نے کہا نہیں نعرہ لگاؤ، لیکن یہ مجلسوں سے پیدا ہونے والا شعور ہے، یہ ولایت کا نور ہے جو بچوں میں ہماری مائیں تربیت کے وقت پیدا کرتی ہیں. ہم بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ کب نعرہ لگانا ہے، لیکن ماں کی تربیت بولتی ہے. یہ رسم و وضم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے چھوٹے بچے نے نعرہ لگایا نا، اس بچے کی نظر کر رہا ہوں، اس کی ماں کی عظمت پہ سلام، اس کے باپ پہ ہزاروں سلام، توجہ چاہتا ہوں، یہ شعر اس کی نظر کر رہا ہوں. یہ رسم و وضم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. آخری آدمی تک دوسرا مصرع آپ کو سنبھالنا ہے. یہ رسم و وضم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. کہاں نعتِ نبی پڑھیے، کہاں نعتِ نبی پڑھیے. اسی طرح سے جیسے میں نے اس حدیث کو سرنامہ قرار دیا ہے، بڑی معروف ہے، ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا فطرس کا واقعہ. کوئی ایسا ہے جس نے فطرس کا واقعہ نہ سنا ہو؟ مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، نتیجہ آپ تک پہنچانا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں معنیوں مفاہیم کے ایک جہان آباد ہوتے ہیں. پھر دیکھیے آپ کی جیسا سیٹ کر رہا ہوں، مولانا شباب صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہے. پوری توجہ آخری آدمی تک کہ فطرس کے واقعے کا مقصد کیا ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعے ہزاروں بار سنتے علماء سے ذاکرین سے کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پیغام کیا چھپا ہے کبھی آپ نے غور کیا؟ 1 منٹ لوں گا خالی واقعے کا ہلکا سا نقشہ پیش کروں.
پھر نتیجہ دیتا ہوں، پھر اپنی تقریر کی طرف واپس آتا ہوں۔ فطرس کا واقعہ کیا ہے؟ تاریخوں میں یہی تو لکھا ہے نا کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے سید الملائکہ آسمان سے 1,00,000 فرشتوں کا لشکر لے کر آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ کتنا لشکر؟ 1,00,000 فرشتوں کا لشکر۔ سردار کون ہے؟ سید الملائکہ، یعنی جبرائیل امین۔ توجہ ہے، اب تو آ رہے ہیں۔ راستے میں کیا ہوا کہ نشیب میں فطرس پڑا ہوا تھا، ان کی نگاہ پڑی فطرس پر۔ واقعہ سنا رہا ہوں 1 منٹ کے اندر، پھر نتیجے کی طرف آؤں گا۔ فطرس پر نظر، جیسی فطرس پہ نظر پڑی، ادھر فطرس پر نظر پڑی، ادھر سید الملائکہ کا کارواں جو رفتار میں جا رہا تھا، رفتار تھوڑا سلو ہوئی، دھیمی ہوئی، آہستہ۔ فطرس نے دیکھا کہ سید الملائکہ کہاں جا رہے ہو؟ تو تمہیں نہیں معلوم سید الانبیاء کے یہاں نوازے کی ولادت ہوئی ہے، چھوٹے سرکار آئے ہیں، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا تو مجھے بھی لے چلو، آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ اپنے بالوں پر اٹھایا اور لے کے چلے آئے۔ اب یہاں ایک سوال قائم ہوتا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، اہل دانش کا مجمع ہے، پورے ہندوستان سے یہاں مومنین جمع ہوئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ جبرائیل امین کیا اس فرشتے کو اپنی مرضی سے رسول اللہ کے پاس لا سکتے ہیں جس سے اللہ 6,000 سال سے ناراض ہو؟ کتنے دن؟ 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے، 6,000 سال سے اللہ ناراض تھا۔ کیا جبرائیل کی ہمت ہے جس سے اللہ ناراض ہو وہ اسے اللہ کی مرضی کے بغیر پیغمبر کی خدمت میں لے آئیں گے؟ نہیں لا سکتے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر لانا ہوتا تو 1,00,000 کا لشکر لے کر تب بھی آئے تھے جب امام حسن کی ولادت ہوئی تھی۔ جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تب بھی ایسے لشکر لے کے آئے تھے، مگر اللہ کا حکم نہیں تھا۔ آج حکم تھا، اشارہ تھا کہ ادھر سے جانا تو لے جانا، لے آئے۔ مبارکباد کی پیغمبر اسلام کو واقعہ سنا ہوا ہے، بالوں پر نکل آئے، عذاب سے نجات بھی مل گئی اور جنت میں داخلہ بھی مل گیا۔ فطرس نے یہی 2 چیزیں مانگی تھی نا کہ یا رسول اللہ امام حسین کی پیدائش پر مبارکباد دینے کا انعام مجھے جنت چاہیے، واپسی جنت میں، اور بالوں پر جل گئے ہیں، بالوں پر چاہیے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب یہ یہاں آیا تو ہوا کیا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، فطرس ہے، بالوں پر چلے گئے، کہ حسین کے گہوارے سے بس کر دو۔ یا رسول اللہ، دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، دستے رحمت بھیج دیجیے۔ بھئی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ حسین کے گہوارے کی طرف بھیج رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ پھیر دیجیے، یہ شفا یاب ہو جائے گا۔ کہ نہیں، آج اللہ کچھ اور چاہتا ہے، آج اللہ کچھ اور چاہتا ہے کہ جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ گہوارے سے مس کیا، جیسے مس کیا بالوں پر نکل آیا۔ آپ کا سنا ہوگا، آپ امام مصری کہتا ہوا آسمان تک اڑنے لگا اور جنت میں داخلہ ہو گیا۔ بس یہ تھا نا واقعہ۔ اب نتیجہ سنیے جس کے لیے رحمت دی ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، اس فرشتے سے جس کا نام فطرس ہے، اس سے کون ناراض تھا؟ رسول اللہ ناراض تھے؟ جواب ملے گا نہیں۔ امام حسین ناراض تھے؟ جواب ملے گا نہیں۔ ناراض کون تھا؟ اللہ۔ مگر راضی کیسے ہوا وہ؟ توجہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پیکر ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے نظیر قائم کی،
ایک مثال دی، ایک تمثیل قائم کی کہ دیکھو تم ہو انسان، اور انسان وہ ہوتا ہے جس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اور میں ناراض ہو جاؤں، تو جب میں ناراض ہو جاؤں تو میں راضی کیسے ہوتا ہوں؟ میں تمہیں اپنی رضا کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو کبھی غلطی کر دینا، کوئی خطا کر دینا، کوئی قصور ہو جائے، مجھے راضی کرنا چاہو تو در حسین پر آ جانا. یعنی میری رضا کا دروازہ حسین کا در ہے. فطر اس سے ناراض اللہ راضی ہو جب حسین کے پاس آ گئے. خبر کر دینا محمد والے ناراض اللہ راضی کب ہوا؟ جب در حسین پہ آ گئے. ایسے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، دروازے کھلے گئے کہ جاؤ یہاں جا کے موقع، اللہ راضی ہو جائے گا. اب توجہ عزیزان محترم اس مرحلے پر بھی بہت توجہ چاہیے ہوں تمام سننے والوں کی کہ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، یہ سب اللہ کے انبیاء میں ہیں، نبیوں میں سے ہیں. ان کا ذکر قرآن مختلف مقام پہ آیا. انہی نبیوں میں ایک نبی ہے نوح. جناب نوح کے بارے میں ہے کہ وہ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو قوم ان پر پتھر مارتے، زخمی ہو جایا کرتے تھے اور بہت بری طرح زخمی ہو جایا کرتے تھے. جب وہ زخمی ہوتے تھے پھر کیا ہوتا تھا؟ تو جو چاہتا ہوں دیکھیے اندازہ لگائیے کہ فردوس جو ہے یہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے جو در حسین پر آیا ہے. اب اس کا احساس کر رہا ہوں کہ یہ ہے کون جو در حسین پر آیا تھا. پوری توجہ ذانی محترم. تو علماء نے لکھا جب نوح زخمی ہوتے تھے تو ان کے زخموں پر ایک فرشتہ آتا تھا جو اپنے کافوری پر رکھ دیتا تھا، اور جیسے ہی وہ کافوری پر ان کے زخموں پہ رکھتا، زخم منتقل ہو جاتے، وہ شفا یاب ہو جاتے، صحت مند ہو جاتے اور پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے. تو علماء نے لکھا کہ یہ فرشتہ کون تھا جو نوح کے زخموں پر آ کے اپنے پر رکھتا تھا اور نوح شفا یاب ہو جاتے تھے؟ وہ فرشتہ کا فطروس. ابھی جان کے سنیے گا، جھولا دینے جا رہا ہوں. فطروس وہ فرشتہ ہے جو انبیاء میں شفا بانٹتا ہے، جو انبیاء میں شفا بانٹے. جب وہ محتاج شفا ہو تو در حسین پر آتا. جو ہے نا تو یہ ہے فطرس. ایسے ہی بڑا مشہور واقعہ ہے. آج میں نے طے کیا ہے کہ مشہور واقعات کا ذکر کروں، جن سے نتیجے جو قیمتی نکلتے ہیں نا ان پر غور کیا جائے. جیسے زاہد کا واقعہ آپ نے سنا ہو کہ 7 بیٹے امام حسین نے اسے عطا کیے. یہ تو آپ نے ذکر سنا کہ 7 بیٹے عطا کیے، کیسے کیے اور کیوں کیے، کبھی یہ غور کیا آپ نے؟ آج اس پر غور کیجیے پوری توجہ. اور یہ جو راہب کا واقعہ ہے اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ سوالات بھی قائم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی راہب خان کی یا نہ تھا، کتابوں میں نہیں ملتا. بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. انہوں نے بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کتابوں میں نہیں ملتا. علماء اکرام یہاں موجود ہے، خطباء اعظام یہاں موجود ہے، ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. تذکرۃ المعصومین علامہ مجلسی کی کتاب ہے. جن نابینا افراد کو میرے حسین کے فضائل نہیں ملتے ہیں وہ علامہ مجلسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں. علامہ عین العارفین حسینی ان کی کتاب ہے مناقب سادات کرام. جن عقل کے اندھوں کو سیدوں کے فضائل نہیں سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ لیں. توجہ چاہیے دانی محترم. اور پھر ان سے بھی بڑے عقل کے اندھے اگر ہیں تو وہ جا کے تیرے راہب دیکھ لیں جو آج بھی موجود ہے. بھائی اگر کوئی چاہے کہ صاحب سورج نکلتا ہے کتاب میں نہیں
یہ کہاں ہے؟ یہ موجودہ یمن کا ایک شہر ہے. توجہ رہے، بالا بکہ. بال کہتے ہیں سورج کو. بالا بکہ یہ جو شہر کا نام رکھا ہے سورج کا شہر، اس کو کہتے ہیں عربی میں مدینہ الشمس، اور اسی بالا مکہ کو فارسی میں کہا جاتا ہے شہر آفتاب. توجہ ہے. تو یہ بڑا ہسٹوریکل پیلیس ہے جس کا نام ہے بالا مکہ. اور یہ ظاہر رہنے والا کہاں کا تھا؟ بالا مکہ کا. اس کی دوری ہے مدینے سے 2400 کلومیٹر. موجودہ وقت کے حساب سے موبائل کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کیجیے جو بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. توجہ رہے. تو یہ 2400 میل کا سفر طے کر کے مدینے آیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واقعہ نہیں ملتا، سنو واقعہ پورے تمام تر پس منظر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اور یہ جو راہب ہے اس کی تاریخ بہت تفصیلی ہے، وہ موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں گا، میرے وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن میں خاص واقعی طرف لے کے آ رہا ہوں. جو ایک اعتراض بھی ہوتا ہے وہ راہب کے واقعے کو لے کر. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی رسول اللہ نے جب منع کر دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے تو امام حسین نے کیسے دے دی گئی؟ توجہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا اولاد نہیں ہے، امام حسین نے اولاد کیسے دے دی؟ نانا اور نواسے میں فکری تصادم ہے. ارے نانا اور نواسے میں فکری تصادم نہیں ہے، یہ آپ کے شجرے کا تصادم ہے. حسین نے دی. توجہ، مختصر عرض کرتا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے، کون ہے وہ؟ راہب، جو 2400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. توجہ رہے. اب وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کا میرا سلام ہو، اور میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کا رسول ہوگا آخری وہ مکے سے ظاہر ہوگا، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ عالم الغیب ہوگا. اب سنیے، یہ رسول اللہ کے پاس اولاد مانگنے نہیں آیا تھا. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں دی، اس نے مانگی نہیں تو دیتے کیوں؟ کہ توجہ، اب واقعہ کیا ہے؟ آخری آدمی میں توجہ چاہتا ہوں. تو سرکار میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں. اللہ کے رسول نے یقیناً میں عالم الغیب ہوں. کہ سرکار کچھ سوال ہے میرے. کہ پوچھ کیا سوال ہے تیرے؟ وہ آسمانی کتابوں سے سوال لکھ کے لایا تھا. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت قابل تھا. میں نے کہا کسی موقع پر اس کروں گا، بہت تفصیلی داستان ہے اس کی، پوری توجہ. تو اس نے کہا آسمانی کتابوں سوال لے کے آیا ہوں. تو پوچھو. پوچھتا گیا، پیغمبر جواب دیتے رہے. اسے سوال کیا، جواب، سوال جواب، سوال جواب، سارے جواب ختم ہو گئے. تو کہنے لگے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ غیب کے عالم ہیں. یہ حضور نے کہے اللہ کے رسول ہیں، غیب کے عالم. یہ کہہ کر کھڑا ہوا، جانے لگا. چند قدم چلا، واپس آیا. واپس آ کے کہتا اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ذاتی سوال بھی کر لوں. توجہ رہے، ایک ذاتی سوال بھی کر لوں. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ ذاتی سوال بھی کریں. کیا سوال کرنا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری شادی کو تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن میرے آنگن میں اولاد کا ثمر نہیں ہے. میری زندگی کے شجر پر اولاد کا ثمر نہیں ہے. میرے آنگن میں چراغ اولاد روشن نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری قسمت کا اولاد ہے یا نہیں. بہت توجہ میرے لفظوں میں دھیان دیجیے گا. یہ نہیں کہ مانگ رہا ہوں آپ سے مجھے اولاد دے دیجیے، نہیں، جاننا چاہتا ہوں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. تو اب سنیں، بہت توجہ چاہ کے سنیے گا.
تنبیہ تک توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام اس کے سوال کے ختم ہونے سے پہلے جواب دے دیتے تھے، مگر اس وقت سوال کا جواب فوراً نہیں دیا تو پھر کیا ہوا؟ اب سنیں کیا ہوا. پیغمبر اسلام نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد جیسے کوئی کتاب کا پڑھنے والا کتاب کے اوراق کو الٹتا ہے، ایسے اوراق کو الٹا، اور جیسے کوئی کتاب کا پڑھنے والا کسی وقت پہ جا کے ٹھہر جائے، پیغمبر ٹھہر جائے ایک وقت پہ جا کے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. ایک دم سے مایوس ہوا، کہ یا رسول اللہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ کو سوال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے جب وہاں نگیٹو جواب ملتا ہے، پوزیٹو جواب نہیں ملتا، آپ دوبارہ کہتے ہیں اس سے، تو ویسے دوبارہ سوال ہو رہا ہے کہ اچھا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو پیغمبر نے پھر ویسے ہی دیکھا، پھر ویسے ہی عبارت پڑھی، پھر ویسے ہی کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد سے تیسری بار میں سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ اس کا مطلب میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پیغمبر نے کہا یقیناً تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. توجہ ہے، پیغمبر نے کہہ دیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تیری قسمت میں اولاد نہیں. جب پیغمبر کیا دیکھ رہے تھے؟ سورہ رات نے کہا یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیَثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ. حسین کے اوپر آ کے فضائل حسین پر مہر لگائی قرآن نے. قرآن نے کیا کہا؟ کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم لکھے ہوئے کے مجبور ہیں. ہم لکھے ہوئے کے مجبور نہیں ہیں. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی مشیت سے بدل دیتے ہیں. لفظ یاد رکھیے قرآن کے، کس سے؟ مشیت سے بدل دیتے ہیں. تو پیغمبر تو آسمان پہ دیکھتے تھے کیا کرتے تھے؟ لوہے محفوظ کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کچھ قرآن مجید میں لوہے محفوظ میں قیامت تک کے حالات لکھ دیے ہیں. تو لوہے محفوظ میں قیامت تک کے حالات دیکھ کر اس کی زندگی کا برنامہ دیکھا اور بتا دیا اولاد تیری قسمت میں نہیں ہے. اب وہ کتاب کہتی ہے کہ یہ شخص روتا ہوا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ سے نکلا. کیوں رویا؟ کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ اگر پیغمبر نے کہہ دیا نہیں عالم الغیب ہے تو پھر نہیں. مایوس ہو گیا، رونے لگا، روتا ہوا باہر مسجد سے. اب روایت کہتی ہے کہ بچہ بڑے موقع سے آیا بیٹھو بیٹھا کوئی بات نہیں، بچوں کو آگے بٹھائے کیجیے کیونکہ امام حسین کے بچپن کا ذکر کر رہا. بھائی توجہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے نا چھوٹے چھوٹے بچے جیو جیو بہت توجہ. سارے بچے بھی دھیان سے سنیں. امام حسین کا بچپنا ہے، چند برس کا بچہ سین مسجد میں کھیل رہا ہے جس کا نام ہے حسین. امام نے دیکھا کہ کوئی میرے نانا کے پاس آیا تھا، مسکراتا ہوا خوش، اور جا رہا ہے تو روتا ہوا جا رہا ہے. جملہ ہو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. روتا ہوا جا رہا ہے. آیا تھا تو مسکراتا ہوا آیا تھا اور جا رہا ہے تو روتا ہوا. حسین نے آواز دی اے جانے والے ٹھہر جا. ہمارے لاکھوں سلام حسین پر جو غیر کی آنکھوں میں بھی آنسو نہ دیکھ سکے، تم اپنوں کو کیسے روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ روکا اے جانے والے ٹھہر جا. اتنا بتا جب تو آیا تھا تو ہنستا ہوا آیا تھا، اب جا رہا ہے تو روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ کہہ رہا آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا، بچے کی طرف دیکھا،
میں سوچتا اتنے بڑے رسول کائنات کے بیٹھے میں آئے ہیں، توجہ ہے، جب میری مشکل وہاں نہیں حل ہوئی، توجہ ہے، اور میں روتا ہوا جا رہا ہوں تو یہ بچہ کیا میری مشکل کو آسان کرے گا؟ ایک بار بچے کو محبت سے دیکھا، کیونکہ بلانے کا انداز پسند آیا، تو آل محمد ہے نا بیٹا بچوں، تو ان کی تو تربیت بولتی ہے، اور خود آل محمد اگر ہو تو جا کے توجہ سامنے کھڑے حسین چھوٹے سے بچے پکڑتا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ایک ذاتی سوال کیا تھا، جا کے سوچا کیا، میں نے پوچھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے، تو کیا جواب ملا کہ آپ کے نانا نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہے۔ اچھا، نانا نے بول دیا اولاد نہیں ہے، آؤ ہاتھ پکڑ کے آؤ میرے نانا کی بارگاہ سے کوئی اداس نہیں جا سکتا، آؤ میرے نانا کے پاس آؤ۔ ہاتھ پکڑ کے بچہ نانا کے پاس سے آیا اور کہنے لگا نانا نانا آپ نے کیا کہہ دیا سامنے والے مسافر کو؟ آیا تو ہنستا ہوا جا رہا ہے روتا ہوا۔ نانا آپ کی بارگاہ سے روتا ہوا جائے یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہے تو آخری آدمی تک کہ نانا یہ حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ نانا کیوں رویا یہ؟ تو حسین اس سے سوال کیا، کیا سوال کیا نانا؟ اس نے پوچھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے، نانا آپ نے کیا کہا؟ میں نے بیٹا لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے اس کو بتا دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ توجہ ہے، یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیَثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ، کیا کہا اللہ نے کہ ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی مشیت سے بدل دیتے ہیں۔ یہ آیت یاد رکھیے گا۔ اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، بالکل نانا کے انداز میں، نانا کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی قاری قرآن کے اوراق کو الٹ رہا ہو، ورق الٹتے الٹتے ایک جگہ پر ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد انگلی کے اشارے سے جیسے کوئی لکھا ہوا مٹاتا ہے، جیسے کوئی لکھا ہوا مٹاتا ہے، مٹایا، مٹا کے جیسے کوئی کچھ لکھتا ہے، ایک نئی عبارت لکھی، میں حسین ابن علی تمہیں ایک بیٹا دیتا ہوں۔ توجہ، میں حسین ابن علی تمہیں ایک بیٹا دیتا ہوں۔ پھر اسی انداز میں لکھا، 2 بیٹے عطا کرتا ہوں، پھر لکھا 3 بیٹے عطا کرتا ہوں، پھر لکھا 4 بیٹے عطا کرتا ہوں، پھر لکھا 5 بیٹے عطا کرتا ہوں، پھر لکھا 6 بیٹے عطا کرتا ہوں، پھر لکھا 7 بیٹے عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا آج توبہ کرم جوش میں ہے، کہ فرزند رسول کو ٹھہر جائیے، کافی ہے۔ امام کی بارگاہ سے باپ کی بارگاہ ہے، بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم
دیکھیے امام فرماتے ہیں جس وقت امامت کا ابر کرم برس رہا تھا راہب نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا حسین اے میرے آقا اے میرے مولا بس کافی ہے. امام فرماتے راہب اگر آج تو بس نہ کہتا خدا کی قسم ایک طرف اولاد آدم ہوگی دوسری طرف تیری اولاد. علی مولا 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 بہت توجہ اللہ نے محترم راہب آج تو نہ روکتا تو امامت کا بہتر فرض ہے. توجہ اب عزیزان محترم اس کا جواب بھی سن لیجیے. جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نانا نے نہیں دیے نواسے نے دے دیے تو نانا اور نواسے میں وہ فکری تصادم ہے. نانا نہیں مناسب سمجھ رہے تھے نواسے نے مناسب سمجھ لیا وہ ہے نانا نے نہیں دی نواسے نے دے دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. توجہ ہے پہلے تو اس وقت سے بھی دور کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ امام نے اس موقع پہ خاص جملہ ارشاد فرمایا. کیا کہا؟ نحنو مشیت اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں جملہ اگر پہنچ گیا تو آپ نے محسوس کیا کہ کتنا قیمتی جملہ امام تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے دیکھے ہوئے کا پابند نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی مشیت سے بدل دیتا ہے. کس سے؟ مشیت سے. امام حسین نے فرمایا نحنو مشیت اللہ. اللہ کی وہ مشیت ہم ہیں. ختم ہو رہی ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. نماز کا وقت قریب آ رہا. آخری بات رسول تمام پوری توجہ کے تمام سننے والوں کی کہ نانا نے نہیں دیے نواسے نے دے دیے. توجہ چاہتے تو سنیے. نانا سے اس نے مانگے نہیں تھے. نانا کے پاس آیا تھا نانا کے علم کا امتحان لینے. عالم الغیب ہے یا نہیں ہے علم کا امتحان لینے آیا تھا. جملہ سنے میرا اپنی سماعتوں کی نظر کریں اس جملے کو آپ کی شاداب سماعتوں کے نہاخانوں میں محفوظ کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نانا نے نہیں دیے نواسے نے دے دیے وہ سنے. نانا نے اپنے علم کا اظہار کیا. جملہ سمجھیے گا. نانا نے اپنے علم کا اظہار کیا. غیب کی باتیں بتا کر نواسے نے اولاد عطا کر کے اپنے اقتدار کا اظہار کیا. صلوات پڑھنے محمد والے محمد. بات مشہور چیزوں کی ہو رہی تھی اور امام حسین کے تعلق سے ہو رہی تھی. ابھی کچھ دن کے بعد ایام اعزا بھی آ رہے ہیں اور جب ایام اعزا آتے ہیں تو تعزیے میں سب سے پہلا آبجیکشن اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب تعزیہ بنانا بدعت ہے. تعزیہ بنانا بدعت ہے. جو دشمنان اعزا ہیں وہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تعزیہ بدعت ہے. تعزیہ بدعت ہے.
नाम क्या बिदअत है? जब बिदअत है तो उठाना भी गोया बिदअत हो गया, बनाना बिदअत, तो उठाना भी बिदअत, तब जो चाहे यही वो कहते हैं। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ताज़िये को बिदअत कहने वालों, तुम्हें इस्लाम की तारीख नहीं मालूम। अगर तुम्हें इस्लाम की तारीख मालूम होती तो मुफ्तियान बेतौफीक हसब बेअदब नसब बेसबब तौबाए बितने सब, तुम क्या जानो इस्लाम क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है? तवज्जो निगाने मोहतरम, सुने आप कि ताज़िये को बिदअत कहने वालों को जवाब देना। बस इमाम हुसैन के डिफेंस में गुफ्तगू हो रही है कि ताज़िया बिदअत, क्यों बिदअत? क्योंकि ताज़िया बिदअत क्यों? सुनिए, शबी बनाना बिदअत। मुफ्ती कहते हैं ताज़िया क्यों बिदअत है? क्योंकि शबी बनाना बिदअत है। अच्छा ये सच है कि ताज़िया है तो शबी, इससे भी काम नहीं कर सकते। ताज़िया क्या है, अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं, इमाम हुसैन की जरी जो करबला मौला में है उसकी शबी है ताज़िया। जो मौला के ज़ाहिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं करबला तक, वो ताज़िये के सामने अपनी दुआएं मांगते हैं। तो कहते हैं साहब ताज़िये के सामने दुआएं मांगना है। बस इन दो बातों को अपनी गुफ्तगू को हिस्सा बनाकर बात तमाम कर रहा हूँ। अब वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जान के सुनिएगा, बहुत कीमती बात है। क्या ताज़िया शबी है? शबी बनाना बिदअत है। अब आइए, शबी बनाना अगर बिदअत है तो हमें पूछा जाए तो आलम इस्लाम से, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे भोले भोले मुसलमानों, तारीख से नावाकिफ नाआशना मुसलमानों, जरा ये बताओ, ये मस्जिद जिसमें नमाज पढ़ते हो ये क्या है? ये मस्जिदें क्या है जिसमें तुम सुबह शाम जाके इबादतें करते हो? ये हैं क्या? ये मस्जिदें शबी हैं। काहे की शबी हैं? मस्जिद नबवी की। तो हुजूर शबी बनाना तो बिदअत था। अगर ताज़िये की शबी बने, जरिए इमाम हुसैन की शबी बने ताज़िया तो बिदअत, अगर मस्जिद नबवी की शबी बने मस्जिद तो जायज। अरे भी सब जगह एक कानून नाफिज होगा ना, तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा ये मस्जिदें क्या हैं? मस्जिदें भी क्या हैं? ये जो हमारी मस्जिदें हैं ये क्या है? मस्जिद नबवी की शबी। और मस्जिद नबवी क्या है? खाना काबा की शबी। जब रसूल हिजरत करके आए हैं मक्के से मदीने तो बहुत रो रहे थे, अल्लाह ताला की बारगाह में गिरता गिरता कर फरियाद कर रहे थे, कहे मेरे परवरदिगार, जालिमों ने मुझसे तेरा घर भी छीन लिया, मैं तेरे घर से भी दूर हो गया। मेरे हबीब घबराओ मत, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, इबादत करते थे ना, उसकी शबी बना लो, यहाँ इबादत का बना लो। तो खाना काबा की शबी है मस्जिद नबवी। और खाना काबा क्या है? खाना काबा भी शबी है। तवज्जो तवज्जो, खाना काबा काहे की शबी है? आसमान पर जो फरिश्तों का फिजा बैतुल अतीक। तो इस्लाम की सारी तारीख शबियों पर है, और तुम कह रहे हो शबी बनाना बिदअत है। अगर शबी है बिदअत तो क्यों शबे हिजरत? अगर शबी है बिदअत तो क्यों शबे हिजरत? अली शबी है, पैगंबर बनाए जाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تو یہ ہے شبیہ. تو شبیہ بنانا اسلام میں اگر بدعت ہے تو پورا سلسلہ ہے. اس کا مطلب آپ کو تاریخ نہیں معلوم, آپ کو شعور نہیں ہے. اور پھر کربلا کا کوئی مقابلہ ہے؟ کربلا سے کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک طرف خانہ کعبہ, ایک طرف کربلا. خانہ کعبہ کا تقدس بھی برقرار اور کربلا کی عظمت بھی برقرار. مگر ہے مسلمانوں, فرق سمجھ لو. خانہ کعبہ میں پچھلے سال جب حج ہوا تو حج کرنے کے لیے کتنے لوگ گئے تھے یاد ہے؟ فقط 25 لاکھ لوگ, یعنی 73 فرقوں کے مسلمان جب مکے میں جمع ہوئے کعبے میں تو 25 لاکھ تھے. اور امام حسین کے 40 میں کربلا میں فقط ایک فرقے کے لوگ تھے, 5 کروڑ تھے. لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں. لہو میں تر ہے مگر مسکرائے جاتے ہیں. شہید ہو کے بھی سجدے میں پائے جاتے ہیں. یہ کربلا ہے, وہ خانہ کعبہ, وہاں دلا, یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں, یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں. بس 5 منٹ کے اندر میں اجتماع ہو جائے گی, نماز کا وقت قریب آ گیا. ایک چھوٹی سی روایت, اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. متوکل کا زمانہ ہے, عباسی بادشاہ ہے, کربلا کی زیارت پہ پابندی لگا رکھی ہے. اپنے وزیروں کو بلاتا ہے, مجاہدین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے خبردار کوئی کربلا کی زیارت کے لیے نہ جا پائے. کائے متوکل, تم کربلا کی زیارت کو نہ روک پاؤ گے. تم سے پہلے کتنی کوششیں ہوئی, کوئی نہیں روک پایا. نہیں, ہم روکیں گے. ٹیکس اتنا لگا دو کہ لوگ ادا نہ کر پائیں. اعلان کر دیا بادشاہ نے, اتنا ٹیکس لگا دو کہ لوگ ادا نہ کر پائیں, کربلا نہ جانے پائیں. ٹیکس لگا دیا گیا, اعلان کر دیا گیا اب جسے کربلا جانا ہو کل بادشاہ کے محل کے سامنے آ جائے. بادشاہ کے محل کے سامنے میدان میں جب صبح 10 بجے محل کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ میدان میں کہیں دل رکھنے کی جگہ نہیں. سیکرٹری افسر کا بس وہ تمام انشاءاللہ تھوڑا تک ہوتے ہوئے جائیں گے. سامنے مجمع, دروازے میں سب سے آگے پوری عورت کھڑی ہوئی تھی. جیسے دروازہ کھلا تم زیارت کو جاؤ گی امام حسین, تم تو بہت غریب لگ رہی ہو. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جناب امیر کی ماننے والی ہوں, مجھے ملا اپنے بادشاہ سے. بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا سنا ہے اے حاکم وقت, تو نے امام حسین کی زیارت سستی کر دی ہے. بادشاہ حیرت سے دیکھتا ہے, سستی؟ ارے میں نے تو انکم ٹیکس بڑھا دیا ہے, تو کہیں سستی کر دی؟ کہ ہاں یہ لے. یہ کہہ کے اپنے دوپٹے میں آنچل میں باندھ کی گاٹ لائی تھی, اس میں سے دینار نکالے اور سامنے ڈال دیے, یہ لے تیری قیمت, خیرات, انکم ٹیکس, مجھے جانا ہے کربلا. اب اس نے کہا کہ یہ کربلا کس طرح سے جائے گا, اتنا خراج لگایا تو وہ بھی دے دیا. بس آخر جملہ میں تمام ہو گیا, خراج نہیں ادا کر پائے گی. بس اس نے کہا کہ جو جانا چاہے گا اعلان کر دو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگلے دن آئی, دروازے پہ سب سے آگے کھڑی ہوئی تھی, ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا, بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی. جیسے بادشاہ کے سامنے آئی, بادشاہ نے کہا تو پھر آ گئی؟ کہا میں آ گئی, میں کربلا جاؤں گی. تجھے معلوم ہے ہاتھ کاٹا جائے گا, کاٹ دے. کہ یہ ہاتھ سر پہ رکھے کیوں آئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, جو چیز حسین کی ہو جاتی ہے ہم اسے بلندی پہ رکھتے ہیں. کربلا متوکل کے دل کا ہاتھ کاٹ دو, صحیفہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. جیسے ہی ہاتھ کاٹا کہ اب چلا جاؤ, اب چلی جاؤں زیارت کے لیے, اپنے مولا کی زیارت میں چلی جاؤں. اچھا, ہاتھ کٹنے کے بعد بھی کربلا جانے کا جذبہ, دوسرا ہاتھ کاٹ دو, دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. کہاں چلی جاؤں کہ اس کا پاؤں کاٹ دو. پاؤں کاٹ دے, ایک پاؤں پہ کھڑی تھی, کہتی اب چلی جاؤں کربلا. اگر کربلا کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, آخری جملہ میری تمام ہو گئی, اب چلی جاؤں کربلا. تو اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو. پاؤں کاٹا, ضعیف بابو کے بن گری, جیسے گری تو اٹھاؤ, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. جیسے باہر پھینکنے کے لیے لوگ چلے اور
اے بادشاہ تیرا شکریہ، پہلے مجھے اپنے پاپوں سے چل کے جانا پڑتا اور اب میرا مولا خود مجھے لینے آ گیا۔